السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی بیوی کو زچگی میں لے جانا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیدارہ کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ بالوں کا بنا ہوا لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمہ سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے میں سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا، میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ عورت کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا، کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور مکان تشریف لے گئے اور اپنی بیوی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک گاؤں کی رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں، تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں۔ اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہو، تیل وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ تو خیمے میں چلی گئیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے، گھی ڈالا، اتنے میں ولادت سے فارغ ہو گئیں۔ اندر سے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دے کر عرض کیا، امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دی کہ اس عورت کو بھی کچھ کھلا دیں۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدو سے کہا کہ لو، تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہاری جاگنے میں گزر گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لے آئے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ یہ تو ایک دین اسلام کا واقعہ تھا ہمارے لیے کہ ان جیسی برکات کی ہر بات میں ہم امید تو رکھتے ہیں، لیکن ان جیسا ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، بلکہ ایک معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں، مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات کو جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہے پر پکائے، کھانا بنائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے؟ آج کے دور میں ایسی کوئی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ افسوس، سوچنا چاہیے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکات کی ہر بات میں امید تو رکھتے ہیں، لیکن ہم کیا کوئی کام بھی ان جیسا کرتے ہیں؟ صرف یہاں بادشاہوں کی بات نہیں کروں گی، یہاں میں یہ بات بھی کروں گی کہ کوئی مالدار ہے یا مطلب آج کل کے دور میں کوئی اس طرح ضرورت مند ہو، مشکل سے ہی کوئی ایسا انسان نظر آئے گا جس کے پاس کوئی اتنا عہدہ ہو اور اس کے دل میں ایسا جذبہ ہو کہ میں اپنی رعایا کو دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے اور بھیس بدل کے اس کی مدد مکمل کر دی جائے، خود اس کے لیے کھانا بنایا جائے۔ ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی اور ہم برکات چاہتے ہیں، ان جیسی امید رکھتے ہیں ویسی ہی برکات ہمارے ساتھ ہوں، لیکن افسوس کہ کوئی کام بھی ہم ان جیسا نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکی کے اس سفر میں ہم ایک ساتھ شامل ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔